بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب قاری عطاء المنان صاحب چشتی نظامی۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کے شرعی سوالات کے شرعی جوابات لے کر۔ تلاوت کلام پاک سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، اے چادر میں لپٹنے والے، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ کر لو، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ دن میں تو تم لمبی مصروفیت میں رواں دواں رہتے ہو، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور سب سے الگ ہو کر پورے کے پورے اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے اسی کو کارساز بنا لو۔ اور جو باتیں یہ کافر لوگ کہتے ہیں ان پر صبر سے کام لو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کر لو۔ اور تمہیں جھٹلانے والے جو عیش و عشرت کے مالک بنے ہوئے ہیں ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں تھوڑے دن اور مہلت دو۔ یقین جانو ہمارے پاس بڑی سخت بیڑیاں ہیں اور دہکتی ہوئی آگ ہے، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اس دن جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور سارے پہاڑ ریت کے بکھرے ہوئے تودے بن کر رہ جائیں گے، بے شک اللہ نے سچ فرمایا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آپ نے قاری صاحب سے تلاوت کلام پاک سنی جو کہ سورہ مزمل ہے۔ سورہ مزمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ تسکین کے لیے نازل کی گئی۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی عبادات کوئی ہماری طرح نہیں تھی جس طرح آج ہم عبادات کرتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ ساری رات عبادت کے اندر مصروف رہتے۔ دیکھیں اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اس کے باوجود ساری رات قیام کے اندر، رکوع کے اندر سجدے کی حالت میں گزار دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جس چیز کو زیادہ جاننے والا ہوتا ہے اس سے اتنا ہی زیادہ خوف ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس سے خشیت رکھنے والا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ سانپوں کے، یہ بلا تمثیل مثال دے رہا ہوں صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے، ایک بندہ سانپوں کو جاننے والا ہے اور اس کے زہر سے بھی واقف ہے کہ یہ کتنا شدت والا ہے۔ آپ سانپ کے سامنے بچے کو سانپ کے سامنے رکھ دیں تو بچہ ہو سکتا ہے سانپ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے، کیونکہ اس کی شدت کو نہیں جانتا، اس کی کیفیت سے واقف نہیں ہے۔ اسی طرح وہ بندہ کہ جو بجلی کو نہیں جاننے والا، ہو سکتا ہے وہ ایسے ہی تار کو پکڑ لے، لیکن وہ جو بجلی کو جاننے والا اور جو سانپوں کے زہر سے واقف ہے وہ اتنا زیادہ اس سے خوف کھائے گا، اس کو پتہ ہے کہ اس سے ہلاکت بھی ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حاصل کیا، صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے مثال دی۔ تو جتنا زیادہ کوئی اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ہوتا ہے اتنا زیادہ اس سے اس ذات سے خوف رکھنے والا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یا پھر وہ جو گناہ ہم کریں ان گناہوں پر جو عذاب ہوگا اس عذاب سے خوف میں ہونا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات جمیل و یحب الجمال ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ عبادت کے اندر وقت گزارا کرتے۔ اب ہیں بھی معصوم عن الخطا، لیکن وہ عمل کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہلکی سی بھی توجہ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ظاہری طور پر ہٹ کے مخلوق کی جانب آئی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی خطا پر محمول فرمایا کرتے اپنی طرف سے، ورنہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں۔ تو اس وجہ سے روزانہ بڑی لمبی عبادتیں کرتے، راتوں کو قیام کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چادر کے ساتھ تشبیہ دی، اے چادر اوڑھنے والے ساری رات قیام نہ کریں، آپ کچھ رات کا حصہ آرام بھی فرمایا کریں۔ ہمیں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کہ عبادت کے اندر تخفیف کر دیں، تھوڑی کم کر لیں اور بڑا ٹھہر کر قرآن پڑھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے تلاوت کے اندر بڑی آہستگی ہونی چاہیے، کوئی رفتار بہت زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر اپنے عذابوں کا بھی تذکرہ کیا، تو ہمیں ان عذابوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اور بھی بہت زیادہ تفصیل ہے، میں نے کچھ تھوڑی سی باتیں آپ کے گوش گزار کی۔ آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب کون سے آج کے سوالات جو ہمیں موصول ہوئے؟ جی مفتی صاحب، آج کا پہلا سوال جھنگ سے فریہ رمضان پوچھ رہی ہیں کہ میرے والد ہمیشہ سے بہت سادہ زندگی گزارتے رہے ہیں، انہوں نے ہم سب بچوں کو وصیت کی ہے کہ ان کی وفات کے بعد انہیں ان کے کپڑوں ہی میں دفن کریں، اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید کا ایک اعزاز ہوتا ہے کہ اس کو انہی کپڑوں کے اندر دفن کیا جاتا ہے جن کپڑوں کے اندر اس کی شہادت ہو۔ میدان جنگ کے اندر جب وہ اس حالت کے اندر پایا جائے کہ اس کے جسم پر کوئی زخم کے نشانات موجود ہوں، ایسی صورتحال کے اندر اس کو شہید کہتے ہیں۔ اس کی اور بھی کافی تفصیل ہے۔ بہرحال شہید کے اعزاز کے اندر یہ بات شامل ہے کہ انہی خون آلودہ کپڑوں کے اندر اس کی تدفین کی جائے۔ کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں کہ جن کپڑوں کے اندر اس کی وفات ہو انہی کپڑوں میں اس کو دفن کیا جائے۔ تاہم اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ سادہ زندگی گزارنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے استعمال شدہ کپڑوں میں ان کو کفن دیا جائے، تو ایسی صورتحال کے اندر اجازت ہوگی، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کوشش کریں کہ کپڑے سفید ہونے چاہیے۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے اور ایسی وصیت کر کے جائے کہ جو شریعت کے خلاف ہو، تو اس کو اگر آپ پورا نہیں بھی کریں گے تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کا ایک طریقہ کار ہے کہ مردوں کو جب دفن کرتے ہیں تو ان سلے کپڑے پہناتے ہیں، اس کو ان سلا کفن اس کو دیا جاتا ہے، اور ایک ترتیب کے مطابق جو مراحل مروجہ ہیں جن کے بارے میں شریعت سے رہنمائی بھی ملتی ہے، تو انہی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے تقاضے پورے کر کے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دینا چاہیے۔ یہ چیزیں ساری کی ساری جو ہے نا
یہ ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہماری قبر، ہماری آخرت جو روشن ہوگی، قبر آباد ہوگی تو وہ نیک اعمال کے ساتھ۔ اگر کسی نے نیک اعمال کیے ہیں تو اس کو بھلے سے آپ نے جیسا بھی کفن دے دیا، یقیناً اس کے معاملات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھے ہوں گے، وہ سکون میں ہوگا۔ لیکن اگر دنیا میں وہ گناہ گار تھا، ظالم تھا، بدکار تھا، کوئی بھی ایسے گناہ کے اندر ملوث تھا جس پر توبہ کیے بغیر وہ دنیا سے چلا گیا، تو بھلے سے آپ اس کو کسی محل کے اندر بھی اتار دیں گے یا پانی میں بہا دیں گے، کسی بھی جگہ پر آپ اس کو پھینک دیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو عذاب بہرحال دیا جائے گا۔ قرآن و سنت سے یہی اشارات ملتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے پرانے کپڑوں کے اندر میری تدفین کی جائے، انہی کے اندر کفن دیا جائے کہ نئے کپڑوں کے مستحق زندہ لوگ ہیں۔ اگر اس چیز پر عمل کرتے ہوئے کوئی پرانا کپڑا دھلا ہوا اچھا تھا تو اس کے اندر اگر کفن دے دیا تو جائز ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر اپنی منمانی کے مطابق زندگی گزاری یا کوئی بھی معاملہ کیا تو اس میں شرعی طور پر گنجائش نہیں ہوگی۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال ایمان خان فیس بک پر کومنٹ میں پوچھ رہی ہیں کہ اگر ماں باپ حیات نہ ہوں تو کیا ان کی تصویر در و دیوار پر لگا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصویر کے حوالے سے قرآن و سنت کے اندر بڑی سخت وعید ہے، اس لیے اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ اس کا حکم جو بے عین ہی قرآن و سنت، ہر مسئلے کے بارے میں بے عین ہی جو حکم قرآن و سنت میں ہو اسی کو بیان کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہم نے عرف کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ عرف کے اندر بہت سارے لوگ اگر کسی کام کے اندر ملوث ہو جائیں تو پھر اس میں شرعی طور پر اگر گنجائش ہو شریعت کے اندر تو نکالی جاتی ہے، ورنہ اس کے اندر گنجائش نہیں ہوتی۔ مثلا اب سود کے حوالے سے کوئی بندہ کہے جی گنجائش نکالیں تو ایسا ممکن نہیں، کیونکہ قرآن و سنت میں واضح طور پر حکم موجود ہے۔ اسی طرح تصویر کا مسئلہ ہے، تو اگر تو تصویر ہاتھ سے بنائی گئی تو اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ تو بالکل حرام ہوگی، اور قیامت کے دن ایسے مصورین کو جو تصویریں بنانے والے ہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ دور جیسے جیسے جدید آتا ہے پھر اس کے اعلی کار بھی تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔ پہلے لوگ ہاتھوں سے تصویر بناتے تھے، اب مشین سے بناتے ہیں۔ اسی طرح کیمرے کی تصاویر ہیں۔ تو بہرحال جو متاخرین علماء ہیں انہوں نے اس حوالے سے یہ گنجائش دی کہ جو کیمرے کی تصویر ہے وہ ایک عکس بندی ہے، جس طرح کہ پانی کے اندر عکس نظر آتا ہے تو اسی کو ایک قید کر لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کی شریعت کے اندر گنجائش نہ ہو اور بندہ اس کی تعظیم کے پیش نظر اس کو رکھے، ظاہر ہے بڑے بزرگوں کی تصویر اگر آپ گھر میں لگائیں گے تو اس کو تعظیم کی نظر سے ہی رکھیں گے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ میں ایک واقعہ بھی آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں جس کو امام مسلم نے نقل فرمایا ہے احادیث اپنی صحیح کے اندر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بہت زیادہ پریشان آپ کی حالت تھی۔ حضرت اما عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا وجہ ہے، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ حضرت جبریل امین نے میرے پاس حاضر ہونے کے لیے، تشریف لانے کے لیے ایک وعدہ کیا تھا لیکن وہ ابھی تک تشریف نہیں لائے، حاضر خدمت نہیں ہوئے، تو میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ کیا معاملہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تو وعدہ کا خلاف نہیں کرتے۔ کچھ وقت گزرا تو حضرت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک تخت کے نیچے ایک چھوٹا سا ایک کتا تھا جو موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کی وجہ سے حضرت جبریل امین تشریف نہیں لائے۔ جب اس کو نکالا گیا، حضرت جبریل امین تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، تو آپ نے سوال فرمایا جبریل کیوں نہیں آئے؟ آپ نے عرض کی حضرت جبریل امین نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جہاں پر کتا ہو یا تصویر ہو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور ایسی تصویر کے جس کو تعظیم کے طور پر لگایا جائے وہ تو زیادہ خطرناک ہے، اور ایسی چیز کی تشبیہ بنانا کہ جس کی تعظیم کی جائے وہ بہرحال جائز نہیں ہے، وہ اسی زمرے میں آئے گا۔ اس لیے بڑے بزرگوں کی تصویر دیوار کے اوپر لگانا اور اس کی تعظیم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ویسے آپ ان کے لیے اگر آپ کو اتنا، بلکہ ہر بچے کو اپنے والدین کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، یاد آتے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں۔ اصل جو سرمایہ ہے نا ہمارا،
ہمارا جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے جو صحیح معنوں میں تحفہ ہے وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ آپ ان کی یاد سامنے رکھیں گی اگر تو غم تازہ ہوگا، اور ہر وہ چیز جو مسلمان کے غم کو تازہ کر دے، جس کو بھول جانا لازم تھا اس کو تازہ کر دیا جائے، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا، اس لیے شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال فیس بک پر جمال الدین پوچھتے ہیں کہ نماز توبہ، نماز حاجات اور شکرانے کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد ایک مسلمان کو چاہیے کہ عبادات نافلہ کے اندر بھی مشغول رہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کچھ لوگ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں نوافل کے اندر بھی شریک ہونا چاہیے۔ کوئی بھی نماز جس کا تعلق نفل کے ساتھ ہو اس کو حتی الامکان اس کو چھپایا جاتا ہے، علیحدگی میں پڑھا جاتا ہے، کسی پر ظاہر نہیں کیا جاتا۔ ہم اگر صلاۃ حاجت ہو تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ 2 رکعت نفل آپ نے نیت کرنی ہے، جس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ مولا کریم میری فلاں حاجت پوری ہو جائے اور میں اس نیت کے ساتھ 2 نفل ادا کر رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر شکرانے کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز عطا فرمائی تو اس حوالے سے آپ شکرانے کے طور پر 2 نفل ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، مولا کریم تیرا شکر ہے تو نے فلاں چیز مجھے عطا فرمائی۔ نفل تو اسی طرح پڑھے جائیں گے جس طرح عام نفل پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر بس یہ آپ نے شامل کرنا ہے کہ یہ شکرانے کے طور پر میں پڑھ رہا ہوں اور یہ میں اپنی حاجت کے طور پر۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین ہماری عبادت سے بے نیاز ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے عبادت کر کے تو اللہ رب العالمین کا معاذ اللہ کوئی بھلا کیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہے، اگر ہم گناہ کریں گے تو اس کا نقصان بھی ہمیں ہے۔ صلاۃ حاجت کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی گناہوں کی کوئی نجاست تھی، گناہوں کا کوئی ایسا لبادہ تھا، اس کو دور کیا جائے، اس نماز کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین امید کی جاتی، کبھی امید کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ضرور قبول فرمائے گا۔ رہی بات نماز توبہ کی، نماز توبہ ادا کرنے کے لیے آپ نے یہی کرنا ہے کہ اپنے تمام تر گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہیں سب سے آپ نے معافی مانگنی ہے، اس نیت کے ساتھ آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، یہ جتنے بھی ادا کرنے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے، شریعت نے اس کی کوئی قید نہیں لگائی۔ نفل ادا کریں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، مولا کریم میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیں جن چیزوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے وہ بندوں سے ہی اس کی معافی تلافی کروانا ضروری ہوگا۔ مثلا کسی کا حق مارا تھا، حق کو ادا کرے، اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ نمازیں نہیں پڑھی تھی، نمازوں کی قضا کرے، اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ روزے نہیں رکھے تھے، روزوں کو ادا کرے، جو بھی اس کا شریعت نے طریقہ وضع کیا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا تھا، کسی کی غیبت کی تھی، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، ان تمام تر معاملات کی بندوں سے تلافی کروانے کے بعد، معافی مانگنے کے بعد اب اللہ کی بارگاہ میں آئے، توبہ استغفار کرے، نوافل ادا کرے، دعائیں مانگے، رو رو کے التجائیں کرے۔ یہی طریقہ نماز توبہ کا شریعت سے ملتا ہے۔ جی مفتی صاحب، نماز حاجت پڑھنے کے بعد کوئی ایسی دعا ہے جو حدیث سے ثابت ہو، کوئی اسپیشل پڑھی جائے؟ بہتر تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی دعا جو مانگیں آپ خود سے اپنی زبان کے اندر مانگیں۔ اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ساری دعائیں منقول ہیں، اگر اس نیت کے ساتھ آپ دعا مانگیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ تھے بعین ہی وہی الفاظ میں مانگوں۔ میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں سادہ سا، ہر بندے کے لیے وہ آسان ہوگا۔ دعا کرتے ہوئے یہ ضرور کہا کریں، مولا کریم میں وہ دعائیں مانگتا ہوں جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں مانگی، میں انہی دعاؤں کے ساتھ دعائیں مانگتا ہوں۔ تو یہ ایک عام اور سادہ سا طریقہ ہوگا، اور اس میں عاجزی بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ دعا بذات خود ایک عبادت ہے، دعا خود عبادت ہے۔ کیسے؟ عبادت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی الوہیت کا، اور دعا میں کیا ہے؟
دیکھیں نا دعا میں بھی کیا کر رہا ہے، مولا کریم میں عاجز ہوں، میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، بدعمال ہوں، تمام تر خطاؤں کو میں تیری بارگاہ میں لے کے آ گیا ہوں، مولا کریم تو ان کو معاف فرما دے۔ جب یہ بات ہوگی، نیت یہ ہوگی، کلام اس کا اپنا ہوگا، اس کے اندر اس کو سمجھ بھی آئے گی میں کیا کہہ رہا ہوں، تو یہ زیادہ مؤثر ہوگا۔ بہرحال اپنی اپنی نیت کی بات ہے، اگر اس نیت سے دعا مانگے گا تو بھی جائز ہے، اس طرح دعا مانگے گا تو بھی جائز ہے۔ مفتی صاحب اگلا سوال، ایک بہن کوئٹہ سے پوچھتی ہیں کہ گھر میں ہر وقت پریشانیوں کا ڈیرا رہتا ہے، برائے مہربانی کوئی ورد یا قرآنی آیات بتا دیں جس سے گھر میں خیر و برکت آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ پہلا سوال ہے کہ جو آپ نے وظائف کے حوالے سے پوچھا، اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ آپ احباب کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ العزیز جو بھی قرآن و سنت سے تعلیمات ملیں گی وہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ ہر مسلمان پہ آتے ہیں، اور ان پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ عام مشہور بات ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ، اگر میں غلط نہیں ہوں تو حدیث کے الفاظ بھی شاید ایسے ہی ہیں۔ تو اگر پریشانی آئی، دکھ آیا، مصیبت آئی، کوئی بھی ایسا مسئلہ بن گیا، بندے نے صبر کیا، اللہ رب العالمین جنت میں اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور مسلمان ہو پریشانیاں نہ آئیں، ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے بہتر تو یہ ہے صبر کیا جائے، یا اللہ جیسے تو راضی ہے ویسے میں راضی ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو بھی بندے کو عطا کیا ہے اس پر اگر راضی ہو جائے گا تو اس میں بہت بڑی کامیابیاں ہیں اور اسی میں عافیت ہے۔ تاہم قرآن و سنت کے اندر بہت سے وظائف بھی ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے گناہوں پر توبہ کریں۔ پریشانیاں بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اچھی چیز جو آئے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے، جو پریشانی آئے، دکھ آئے، اپنی طرف منسوب کرے، یا اللہ میں اپنے تمام تر گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ جو بھی کسی کا حق اگر ادا کرنا ہے اس کو ادا کرے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے۔ تمام تر گھر کے افراد ایک جگہ پر جمع ہو کر بیک زبان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اس کے بعد آئندہ کے لیے اگر نماز کی پابندی نہیں تھی تو یہ یقینی بنا لیں کہ نماز پڑھے بنا چھٹکارا نہیں ہے، نماز کو یقینی بنا لیں۔ اس کے بعد اب آتے ہیں جی وظائف کی طرف۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور کثرت کے ساتھ، یا مثال کے طور پر 41 مرتبہ کر لیں، طاق اعداد میں، مفرد اعداد میں، کوئی بھی آپ جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے، یا اگر تیسرا کلمہ مکمل نہیں پڑھ سکتے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا ورد آپ نے کرنا ہے۔ ہو سکے تو 41 مرتبہ، ورنہ لا تعداد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ ظاہر ہے جب نماز پڑھیں گے تو یہ کلمات پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اگر نماز نہیں پڑھتے تو پھر یہ وظیفہ کام نہیں کرے گا، یہ آپ کو پہلے بتا دوں۔ جن اوقات میں خواتین نماز نہیں پڑھتی ان اوقات کے اندر یہ وظیفہ اسی وقت کے اندر کر سکتی ہیں۔ اس کو جاری رکھیں، اور اسی طرح تلاوت کلام پاک کو اپنا معمول بنا لیں۔ اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، معوذتین آخری 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں۔ انشاءاللہ العزیز یقینی طور پر اللہ کی بارگاہ میں کبھی امید ہے کہ آپ کے گھر میں اگر جیسے میں نے بتایا ہے، میرے تمام سننے والے اگر اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز اس گھر کے اندر خیر و برکت آ جائے گی۔ جی مفتی صاحب، کوئٹہ سے جو یہ بہن ہے انہوں نے پوچھا، آپ نے تیسرا کلمہ ان کو کہا کہ آپ پڑھیں، آگے ایک مرتبہ پڑھ کر ان کو سنا دیں، اکثر لوگ غلط بھی پڑھ دیتے ہیں تاکہ ان کا تلفظ بہتر ہو جائے۔ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آخری کلمہ ہے نا، لا حول ولا قوت سے آخر تک، یہ تمام بیماریوں سے، اس کے اندر تمام پریشانیوں سے نجات ہے۔ مفتی صاحب اگلا سوال، سعد صغیر اسلام آباد سے پوچھتے ہیں کہ ہم اکثر سورہ یاسین روزانہ پڑھتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے، اس صورت میں رہنمائی فرمائیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کون سی صورتیں حسب معمول پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید سارے کا سارا خیر و برکت ہے۔ تمام کلمات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان کے اندر ڈھیروں ڈھیر برکتیں ہیں۔ ہر
حرف پڑھنے کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تلاوت کلام پاک کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ رہی بات یہ کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو خاص فضیلت حاصل ہے، جیسا کہ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے، اس کی تلاوت کریں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی وقار ہے جس کا مفہوم ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ یہ سورت ہر مسلمان کے، ہر مومن کے دل کے اندر ہو، اس لیے اس کو حفظ کریں، یاد کریں، اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ ہر جائز مقصد کے لیے جب سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے تو اس کی برکت سے وہ کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ رحمان ہے، اس کو قرآن کے لیے ایک طرح سے بطور دلہن قرار دیا گیا ہے، اس کی آیات کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ سورہ بقرہ ہے، یہ آفات و بلیات سے، گھر کے اندر اگر کسی قسم کا کوئی جادو کا مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، جنات کا اگر کوئی اندیشہ ہو تو اس حوالے سے پڑھی جاتی ہے۔ سورہ مزمل شفا کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح معوذتین، یہ خاص طور پر آخری جو 2 صورتیں ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص عطا کی گئیں شفا کے لیے اور ہر قسم کی جادو ٹونے سے نجات کے لیے۔ بچوں کو نظر لگ جائے تو آپ ان صورتوں کو پڑھ سکتے ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس کو۔ اسی طرح سورہ قلم کی آخری جو 2 آیات ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ بچوں کو دم کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ احادیث میں اور بھی بکثرت دم کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات یہ خاص طور پر اس امت کو عطا کی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا واسطہ اللہ رب العالمین سے یہ سماعت کی، یہ بھی اس امت کے لیے تحفہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ قرآن کے اندر ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اس کو پڑھنے والا، اس پر محافظت کرنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ 2 ہی صورتیں ہیں، ایک ہے سورہ ملک اور دوسری سورہ سجدہ ہے غالباً، جس کی 30 آیات ہیں۔ بہرحال ان کی مواظبت کریں، اوراد و وظائف کے اندر ان کو شامل رکھیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کلام کے اندر یقینی طور پہ تاثیر ہے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال ملتان سے قبل حمید پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی شخص جعلی کاغذات دکھا کر نوکری حاصل کر لے تو کیا اس کی تنخواہ حرام ہوگی یا حلال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی چیز کا جب اصول، بنیاد کسی چیز کی جڑ غلط ہو جائے تو اس پر پھل بھی غلط ہی لگے گا۔ اگر اس اصول کو مد نظر رکھیں تو آپ نے بہت بڑی خطا کی ہے اگر کسی شخص نے جعلی کاغذات دکھا کر کسی کا حق مارا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ایمان والو ایک دوسرے کے حق کو باطل طریقے پر نہ کھاؤ۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو توبہ تائب کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس کے بعد چونکہ آپ کی محنت بھی اس میں شامل حال ہوگی، بنیاد غلط ہوگی، اس کے بعد آپ نے جو بھی محنت کی، ہم یہ تو نہیں کہیں گے بے عینی ہی وہ حرام کمائی ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر شک ضرور ہے، اس سے کوئی خیر نہیں نکلے گی، یہ بات یاد رکھ لیں آپ۔ کمائی اگر ایسی ہو کہ جس کے اندر شبہ ہو تو بھی اس کو حاصل کرنا جائز نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے اولاد کے اوپر، آنے والی نسلوں کے اوپر بڑا برا اثر پڑے گا۔ جس اولاد کو حلال کی کمائی کھلائی جائے وہ یقیناً فرما بردار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اس سے آگے خیر نکلتی ہے۔ اور اگر آپ نے ایسے دنیا کو حاصل کر بھی لیا، کسی کا حق کھا لیا، تو ایسی صورتحال کے اندر کم از کم برائی ضرور اس میں شامل ہوگی اور اس سے توبہ کرنا لازم ہوگا، اجتناب کریں۔ اگر عزیمت کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں تو جس کا یہ حق بنتا تھا اس کو دیں، اور آپ کا جو حق بنتا ہے، جس جاب کے اوپر آپ جا سکتے ہیں اسی کو حاصل کریں، اسی کے اندر عافیت ہے۔ جی مفتی صاحب، اگر کسی کے پاس استطاعت موجود ہے اس کام کرنے کی اور وہ جعلی کاغذات دکھا کر نوکری حاصل کر لیتا ہے لیکن وہ اپنا کام پورا کرتا ہے، اس پر جو اسے کمائی حاصل ہوگی وہ حلال ہوگی یا حرام؟ جب اس نے کاغذات جعلی دکھائے ہیں تو ایک طرح سے فراڈ ہوگا، اور فراڈ کی بیس پر جو کمائی آئے گی اس میں بہرحال شک تو ضرور ہوگا۔ جب اس نے اس کے بعد کام کرنا شروع کر دیا تو ہم اس کی کمائی کو بے عینی ہی حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال دھوکہ ضرور ہے، اور مسلمان دھوکہ کبھی نہیں دیتا۔ اگلا سوال فیس بک پر وقار اکرم کومنٹ میں پوچھتے ہیں کہ گورنمنٹ سینٹر سے جو پروفٹ ملتا ہے کیا یہ رقم سود کے زمرے میں آتی ہے؟ اس بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال کے اندر
اتنا تو موجود ہے کہ گورنمنٹ سینٹر سے جو پروفٹ ملتا ہے، اب اس پروفٹ کی صورت کیا ہے، اس کی اگر تو آپ تفصیل بیان کر دیتے تو زیادہ بات واضح ہو جاتی۔ جو میں سمجھا ہوں آپ کی بات سے، ایک پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جبری طور پہ کاٹنا۔ اگر تو حکومت کے جس ادارے میں آپ ہیں وہاں پر آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ کیا آپ یہ فنڈ کٹوانا چاہتے ہیں، اپنی تنخواہ سے ہر مہینے اتنا فنڈ کٹوا کے آپ کسی اور اکاؤنٹ میں جمع کروانا چاہتے ہیں۔ اگر تو یہ اختیاری تھا پھر تو اس سے اجتناب ضروری ہے، اور اگر یہ اضطراری تھا یعنی آپ کے اختیار میں نہیں تھا اس کو واپس لینا، تو ایسی صورت میں اپنا وہ فنڈ جمع ہوتا رہنے دیں۔ جب وہ واپس آئے آپ کو اور زیادہ بڑھا کے دیا جائے تو ایسی صورتحال کے اندر اکثر فقہا نے اس کو ربا قرار دیا ہے، سود قرار دیا ہے۔ اس کی انہوں نے علت بھی بیان کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کل قرض جر نفعا حراما اذا کان مشروطا او کما قال، بلکہ اس کو فتاوی شامی نے بھی ذکر کیا ہے کہ ہر وہ قرض جس پر نفع کا اجرا ہو وہ حرام ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کی تنخواہ سے کٹتا رہا، ایک اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہا، اور جب آپ کو واپس ملا یہ آپ کی طرف سے ان کی طرف قرض ہو گیا۔ اب قرض پر انہوں نے آپ کو نفع دیا، یہ نفع آپ کے لیے حرام ہوگا۔ اتنی مقدار، اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے اگر تو جبری طور پہ یہ کاٹا جاتا تھا تو آپ کو جب یہ واپس ملے بڑھا کر، جتنے پیسے آپ کے جمع تھے وہاں پر ان کا حساب لگا لیں، وہ اپنے پاس رکھ لیں، اور دوسرا بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کر دیں تو یہ جائز ہوگا۔ اکثر نے اس کو جائز بھی لکھا ہے، بہرحال ہمارا مقصد مسئلہ بیان کرنا ہے۔ اختلاف رائے آپ رکھ سکتے ہیں، دلائل کی بنیاد پر اپنے اپنے مسالک کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو انفارمیشن تھی قرآن و سنت کے حوالے سے وہ آپ کی گوش گزار کر دی۔ مفتی صاحب اگلا سوال فیس بک پر زی رضوی پوچھتے ہیں کہ کیا وقت کے امام کی بیعت کرنا واجب یا فرض ہے؟ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو کیا وہ جہالت یا کفر کی موت مرے گا؟ اس بارے میں قرآن و سنت کی رو سے رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی بندے کی طرف کفر کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ کبھی یقین نہ ہو جائے۔ یقین نہ ہو تب تک اس کی طرف کفر کی نسبت، یہ آخری درجہ ہے۔ ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی سے اس لفظ کو بڑا عام کر دیا گیا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات ہو تو کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دینا یہ عام سمجھا جاتا ہے۔ بے جا تکفیری فتاوی جات کے بہت زیادہ نقصانات بھی آج ہمیں اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ کفر کی موت، کسی کا مرنا، یہ ہمیں نہیں پتا، ہم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے اوپر حکم لگا سکتے ہیں۔ کسی کی بیعت کرنا یہ مستحسن ہے، مستحب عمل ہے۔ اگر کسی نے بیعت نہ کی تو اس کو ہم لازم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص نے اگر بیعت نہیں کی تو وہ کوئی دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ ایسی کوئی چیز شریعت کے اندر موجود نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ اگر آپ کر لیں گے تو اس کا فائدہ ہے، نہ کریں گے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ بیعت کر لینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو حلال و حرام، جائز و ناجائز کے حوالے سے اگر تمیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز آپ کے پاس ظاہری موجود نہیں، تو آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ جس کی بیعت کر رہے ہیں یہ بات یقینی کر لیجیے گا کہ وہ شریعت کا پابند ہو۔ اس کی مکمل وضاحت ہم انشاءاللہ العزیز کسی اگلے پروگرام کے اندر شامل کریں گے، ضرور شامل کریں گے کہ بیعت کس کی کرنا جائز ہے اور کس کی نہیں۔ یہ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں اس کی تفصیل بھی ذکر کر دیں گے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اعتدال والے راہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات دیے۔ آپ سب احباب جو دیکھ رہے ہیں، امید ہے کہ مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے خوب مطمئن ہو جاتے ہوں گے۔ آپ سب دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر کسی بھی دینی اور شرعی معاملے میں آپ رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجا کریں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔